السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله على كل شيء قدير، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، توكلت على الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادر ملت اسلامیہ میں ایک دن آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بارے میں جو عرض معروف شکل میں معمول اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اس گنبدی قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا ہم طریقوں کے بنقرار بے قصوں کی قص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نام میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر درود کے پاک کا نذرانہ حقیقت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا مرشدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وذرياته أجمعين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے میں اپنے دل و مشرق بتا رہے ہوں شہزادہ اور سیاحتی طریقہ صاحب نگاہ شریعت حضرت سید شاہ حضرت حسینی چشتی رفاقی مقدس اللہ نورانی کی مشاعر سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے پیر فرماتے ہیں، نہ عروج کی ہے خواہش نہ مجھ کو خوف سوال ہے، نہ عروج کی ہے خواہش نہ مجھ کو خوف سوال ہے، میرا پیر میرا شوق میرا پیر میرا دیدار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ماہ ذی القعدہ کا آخری جمعہ ہے اور شاید آخری دن بھی رہے گا، شاید کل چاند نظر آ جائے گا اور ماہ ذی الحجہ کا جو چاند ہے وہ بڑا مبارک چاند ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے آج سے سعودی عرب میں مکہ شریف میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اور سارے حاجی سنی سیل عقیدہ جتنے ہیں، سارے سنی عاشقان رسول کعبے میں آج ہے عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کعبے کے بارے میں؟ کعبے میں جب بڑی گہری نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ آج وہ نظارہ ہوگا جس نظارے کو دیکھنے کے لیے ہمارا دل ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ جائیں گے، اس کے بارے میں آپ حضرت نے فرمایا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہے۔ انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آتا جائے گا۔ ماہ ذی الحجہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہم کو سماعت کرنا ہے، کیونکہ 9، 10، 11 یہ قربانی کا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ قربانیاں جس کو اللہ نے مالک نصاب بنایا قربانیاں دینا واجب ہے، مسائل بھی سننا ہے، فضائل بھی سننا ہے،
آج فضائل سنیں گے، آئندہ مسائل سنیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,34,000 کروڑ پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے دنیا میں کون آئے؟ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم کون ہے؟ حضرت آدم کون ہے؟ اللہ کے نبی، اور سارے انسانوں میں پہلے انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ آج دنیا کتنے بھی دعوے کر لے کہ ہمارا مذہب آ رہا ہے، ہمارا مذہب آ رہا ہے، لیکن ہم تو یہی بولیں گے کہ ساری دنیا میں اگر کوئی پہلے آئے تو وہ حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گواہی دی، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس نے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اور یہ وہ رب ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا لیکن سارے کام کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا کو اللہ نے پیدا فرمایا، آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا، درخت کو اللہ نے پیدا فرمایا، سمندر کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین کے ذرات کو اللہ نے پیدا فرمایا، درخت کو اللہ نے پیدا فرمایا، چرند اور پرند کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ زندگی موت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، عمر دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ماں باپ دینے والا اللہ ہے، قبر میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہی پہنچانے والا، یعنی موت دینے والا ہی، اگر وہ چاہے تو قبر سے اٹھا کر زندگی دینے والا بھی وہی۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جسے آپ اور ہم بے زبان کہتے ہیں۔ اچھا بکریوں کو زبان ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، ہوتی زبان ہوتی ہے۔ دوسرے جانوروں کو بھی زبان ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ زبان سب کو دیا، وہ جانور ہے، لیکن بولنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دیا۔ بولنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری کائنات کو میں نے پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن انسان کو میں نے بہترین سانچے میں ڈالا، بہترین سانچے میں ڈالا۔ اور اس کا جو میں نے بتایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھلائی جانے والی، کوئی اور مقصد نہیں۔ اللہ کو اگر اپنا ذکر کروانا ہوتا تو جانوروں سے کرواتا، پتھر سے کرواتا، درخت سے کراتا، سمندر سے کراتا، زمین کے ذرات سے کراتا، جانور سے کراتا، چرند و پرند سے کراتا، لیکن اللہ نے کہا ان سب کو میں نے زبان دیا، ان کی زبان کو سمجھنے والا میں اور میرا نبی، ان کو سمجھے، ان کی زبان کو سمجھنے والا میں اور میرا نبی، لیکن ایک ایسی چیز پیدا کروں گا جس کے ذکر سے ساری کائنات کے وہ انسان کو، یعنی ہر انسان کو سمجھ میں آنے والی ذات ہے، وہ ہے ذات انسان، وہ ہے ذات انسان۔ انسان کو زبان بھی دوں گا، بولنے کی طاقت بھی دوں گا، اور اس کے اندر دماغ بھی دوں گا جو سوچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جہاز، پلین، فلائٹ کس نے بنایا؟ کون بنایا؟ اس کی اللہ بنایا، انسان بنایا۔ اتنا بھیجا رکھ لے کے تو اتنا بڑا کام کرا، تو اتنے پہلے میں اللہ اتنی طاقت دیا کہ ہم جہاز بنایا، لیکن اسی دماغ میں ہمارے مسلمانوں کے آج تک نہیں بیٹھ رہا اور ابھی تک نہیں بیٹھ رہا۔ آج بھی جتنے دعوے تھے، سمجھ رہا، جتنے 400 لگے ہوئے تھے، سب گئے پانی میں۔ آج بھی وہ مسلمان کی طاقت ہے کہ اگر مسلمان متحد اگر ہو جائے، اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بس ہمارے اندر ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنا چھوڑنا۔ اگر ہم اپنے آپ میں اگر متحد ہو گئے
हुकूमत हम नहीं चाहे कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत हमारी वजह से चलती है, हुकूमत हमारी वजह से चलती है। दावे करने वाले बहुत किए और दावे करने वाले टूटने गए, आज दूसरों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन मुसलमान आज भी सुबह जाओ, आपके मकाम को मालूम करो कि आपका मकाम क्या है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बुलंदी अता फरमाई, अशरफुल मखलूकात बनाया, और अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमको दुनियादारी के लिए, बादशाहत के लिए पैदा करा। अरे तुम पैदा ही बादशाह हो, पैदा इसी बादशाह हो, तुमको बादशाह की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से दूसरा बादशाह बनना, तुम बादशाह लेके क्या करते, तुम गुलामी में आ जाओ मेरे महबूब के, तुम गुलामी में आ जाओ मेरे महबूब के, तुम महबूब की गुलामी करो, ऐसे 10 बादशाह तुम्हारी गुलामी करेंगे। मिसाल सुभान अल्लाह, मिसाल क्या है, सरजमीन इराक जाओ, कोई भी बादशाह हो, गौस आजम के सामने कोई बादशाह नहीं, गौस आजम के सामने कोई बादशाह नहीं। हिंदुस्तान में आ जाओ, कितने भी बादशाह 5-5 साल में, 10 साल में, 15 साल में बदलो, लेकिन हमारा जो बादशाह है, हमारे हिंदुस्तान का जो बादशाह है, वो है ख्वाजा हिंद, वो है ख्वाजा हिंद। दक्कन में तुम कितने भी बादशाह आओ, नाम कोबेगा से कामर भी बनाओ, लेकिन बादशाह बंदा नवाज रहेंगे। हर जगह बादशाह मुसलमानों की है। इख्तियार पर हम बैठे नहीं, कुर्सियों को, हम कुर्सियों की जरूरत हमको नहीं, कुर्सियों को हमारी जरूरत है, कुर्सी की जरूरत हमें नहीं। ख्वाजा ने किसी कुर्सी पर बैठकर हुकूमत नहीं की, दिलों में बैठकर हुकूमत की। ख्वाजा ने कुर्सी पर बैठकर नहीं, दिलों में बैठकर हुकूमत की। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे सामने झुक जाओ, मैं तुमको तुम्हारी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालूंगा, लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। अब मैं तज़किरा कर रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को बनाया, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को बनाया, हर एक को जो है एक लक़ब दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को अबुल बशर कहा, तमाम बशरों का बाप कहा, अब्बा कहा। अब हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का आज भी हो तो इब्राहीम सा ईमान पैदा, आज भी हो तो इब्राहीम सा ईमान पैदा आज कर सकती है अंदाज़े पुलिस का पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े पुलिस का पैदा हमारे अंदर इत्तेहाद। वरना हमारा ईमान अगर पुख्ता हो जाए, हम तवक्कल तो अल्लाह आटो पर लिखने की बजाय दिल पे लिख लेते, तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम बताइए हमारे मुसलमान के हालात क्या है मालूम है? मुसलमान सूदखोरी में मुब्तला, मुसलमान रिश्वतखोरी में मुब्तला, मुसलमान झूठ में मुब्तला, मुसलमान हसद में मुब्तला, मुसलमान गीबत में मुब्तला, मुसलमान चोरी में मुब्तला, मुसलमान हराम काम में मुब्तला। अगर इन तमाम कामों से तौबा करके, अल्लाह पर भरोसा करके, मुकम्मल उम्मीद रखे, तुम अल्लाह को भरोसा खाली नोटों के लिए मत करो, खाली नोट काम आने वाले, रुपया काम आने वाला नहीं। बड़े बड़े बादशाह आए, हाथ खाली लेकर चले गए, बड़े बड़े दौलतमंद आए, हाथ खाली लेकर चले गए। नमरूद आया, खुदाई का दावा करा, खाली हाथ चले गया। एक लंगड़े मच्छर से अल्लाह ने उसे मौत दी, जिससे लंगड़ा मच्छर, लंगड़े मच्छर ने नमरूद को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह जब किसी के जुल्म को जब ज्यादा देखता है कि जालिम ज्यादा हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसको गिराने के लिए एक नबी भेजता है, और नबूवत का जब दरवाजा बंद होता है वली को भेजता है। आप घबराओ मत, इस्लाम वो मजहब है जब मुसलमानों पर ज्यादा जुल्म हो ना, तो अल्लाह ताला किसी न किसी को भेज देता। आज भी वो अरे मौलवी साहब गया वो दौर कहाँ है, अब वो पहले थे भाई अल्लाह वाले, आज कहाँ है, तुम हौले हो गए, तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा। अल्लाह वाले नहीं है तो तुम ही नहीं रहते, अल्लाह वाले आज भी हैं, कयामत तक रहेंगे, और जब तक अल्लाह वाले हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं निकाल सकता। अल्लाह वालों के छत्र छाया में, उनके साए में जब तक वो, उनका दामन जब तक थामे रहोगे, तब तक तुम खुशहाल हो।
ہم اتنی برائیاں کریں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام مال، لوگوں سے دغابازی، لوگوں کا مال لوٹنا، اپنوں کا مال لوٹنا، بھائیوں کا مال لوٹنا، ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آنا، سب کر رہے. اس کے باوجود بھی اللہ کے تم پر عذاب نازل کیا؟ اللہ نے تم کو عذاب میں مبتلا کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تمہارے درمیان آج بھی آقا موجود ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھوڑ جانے والی ہماری اولاد کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں، لیکن آج بھی رسول کائنات موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، پہلے نمرود کو خواب دکھایا. سب سے بڑا کٹر دشمن اس کو خواب دکھایا کہ دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے. ایک روشنی آئی اور وہ روشنی اس کی ساری بادشاہت کو تباہ کر رہی. جیسی فاطمہ اٹھا اٹھ کے بتا رہے یہ کیا کام ہے؟ میرے حکومت تباہ. کیونکہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. تو بولے رہے آ کر اس کے بڑوں سے مشورہ کرا رہے بولے ایسا فاطمہ کا کیا کرنا. میں عام زبان میں بول رہا ہوں، فاطمہ کا کیا کرنا. بولے کیا دیکھے؟ بولے ایسا ایسا دیکھا. سب لوگ بولے ابھی تو خواب میں تھے. بولے خواب جیسے دیکھا. پہلا حکم کیا دیا؟ ہمارا باہر نکل کے اعلان کرنے لگا کہ دیکھو آج کے بعد میں جب تک نہ بولوں تب تک کوئی میاں بیوی ایک جگہ نہ رہے. میاں بیوی دونوں جدا ہو جائے، عورت ادھر مرد ادھر، کل الگ ہو جائے سب. بولے کیوں؟ بولے ایک ایسی شخصیت نمودار ہونے والی ہے جس کی وجہ سے میری حکومت جا رہی. تو لہٰذا میں خدا ہوں، میں جانتا ہوں. میں جانتا ہوں مجھے کیا ہونے والا ہے. اس لیے کام کرو سب کو الگ کر دو. اللہ یہ بیٹھا کے الگ کرانے کا نہیں ہے، اللہ جوڑنے والا ہے. اللہ جدا نہیں کرتا، اللہ جوڑتا ہے. تو کہا کہ بولے سب دور ہو گیا، سب دور ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، یعنی میاں بیوی سب الگ الگ ہو گئے. الگ الگ ہونے کے بعد جب گیا بات سنانے کے لیے کھڑا ہوں، بولے ایسا ایسا بات دیتا میں نہیں جاتا ہوں. باہر جا کے لوگوں کو بول دیا کہ جو میاں بیوی الگ ہو جانا، کوئی ملنا نہیں، تاکہ کوئی گھر میں بچہ پیدا نہ ہو. اب شام میں گیا پوچھا، بولے یہ معاملہ ہے، یہ خواب ہے. تو تعبیر بولنے والوں نے کہا ابھی تو خواب دیکھ رہا ہے، وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے. کیسے جب میاں بیوی ملے گی تو کیسا ہوگا؟ بولے خدیجہ آ گیا. بولے کس کے گھر میں؟ خود بھی اپنی بیوی سے دور ہو گیا. کیا ہے میرے گھر میں کیا کروں؟ خود میں ڈالا، دوسروں کو بھی ڈالا. لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. بندے کی مرضی نہیں چلتی. اور یہ وہ بندہ گندا تھا جس نے سوچا کہ میں خدا ہوں. اللہ نے کہا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ میں ہوں. اس لیے کہ میں کسی کو الگ کر کے نہیں، تیرے سوچنے سے پہلے جہاں تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جو ہے میرا معاملہ شروع ہوتا ہے. تیری سوچ کا ہے کچھ نہیں، وہ سوچ ڈالنے والا بھی میں، تیرے اندر سے سوچ نکالنے والا بھی میں، میسج دینے والا بھی میں، ڈیلیٹ کرنے والا بھی میں. تو کون؟ تو کون؟ بولے میں ہوں. بولے میں بولنے والا کا گھر خالی. اب اس نے جب سنایا آ گیا بچہ والے کو ساتھ کو اٹھنے لگا. اے بولے کس کے گھر میں بچہ ہوا؟ بتا سب بچوں کو مار ڈالو. اب بولے بھائی کس کے گھر میں بچہ بیٹا ہوا؟ بولے تقریباً لوگ گھر میں بیٹا ہوا. اب کس کے گھر میں ہوا؟ بولے تو ہم سب جان کے لا لے. سب اپنے اپنے بچوں کو چھپانے لگے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھاگنے لگا. لیکن اللہ جسے بچائے پھر اسے کون مار سکے گا؟ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے لے جا کر انہیں غفا میں رکھ دیا، غار میں رکھ دیا. اب غار میں ہی جاتی تھی آتی تھی. اور ایک بات اور بتا دوں، ایک نقطے کی بات، اللہ کی قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر کام پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہم دودھ پیتے ہیں، بھینس کا دودھ، بھینس کا دودھ رہتا، تو بھینس کا جو دودھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا، گوبر اور خون کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو جاری فرمایا اس راستے سے. یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، یعنی انسان کا روپ الگ ہے، میں ایک جانور کا بتا رہا ہوں، اس درمیان میں اللہ نے دودھ رکھا.
یہ بیان اپنا نہیں قرآن کا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں گندگیوں کے درمیان میں ایک ایسی چیز رکھی جو تمہیں مزہ دے گی. جو تمہیں مزہ دے گی وہ کیا ہے؟ دودھ. فرمایا کہ دودھ مزیدار ہوگا دونوں گندگیوں کے درمیان میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ رب ہوں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں, میری جو مرضی ہے میں کر سکتا ہوں. گندگیوں میں بھی جو ہے کمل کھلا سکتا ہوں. کمل وہ کمل نہیں جو سڑ گیا, وہ کمل کی بات نہیں چل رہی ہے, دنیا کے کمل کی بات چل رہی ہے, یہ آخرت کی بات کی آخرت کی بات چل رہی ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیچڑ میں بھی اگر میں چاہوں تو ہیرا نکال سکتا ہوں. کوئلے میں اگر چاہا میں سارے کالے پن کے اندر سے ایک ایسا ہیرا عطا کروں گا جو چمک 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 دھمک والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا, ماں نے جو ہے ہمیشہ گئے جب بھی ضرورت پڑی ان کو بھوک لگی دودھ پلایا, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر عطا فرمائی. حضرت ابراہیم غار میں جا کرتے تھے, ماں بار بار تو جا نہیں سکتے, چھپا کے رکھے تھے, وہ انگوٹھا چوستے تھے. آج بچے کو چوسنے پیدا ہو رہے ہیں. اب ان کو پوچھو بڑے ہونے کا تو شعور رہے گا کہ تم نے کیا انگوٹھا چوسا تو کیسا محسوس ہوا, تو چلے یاد رکھا ہے. اب بڑا اگر کوئی بچہ انگوٹھا چوس لے بیٹھا تو نکال ہاتھ کے اندر گندی حالت. تو بولے جو ہے انگوٹھا چوسنے کے بعد حضرت ابراہیم کے انگوٹھے میں اللہ کو تاثیر عطا فرمائی کہ جب بھی وہ انگوٹھا چوستے دودھ بیٹھتے رہتا, دودھ آتے رہتا. اسی غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑھے. نمرود جتنے پلان کرا تھا, آج جیسا نمرود پلان کر رہا تھا, وہ نمرود جب بھی ویسے پلان کرا پورا پلان فلاپ ہو گیا. جتنے منصوبے بنایا تھا, جتنا دماغ لگایا تھا, سارے دماغ کو اللہ تعالیٰ نے پالٹ لگا دیا. بولے تو سمجھ نہیں سکتا آگے کا, جو میں کرنے والا ہوں وہ میں جانتا ہوں, وہ نہیں جانتا. آج بھی وہی واقعی ہے. ساری دنیا سوچے کہ میں آؤں گا. ارے تو کتنا بھی زور دے تو آئے گا بھی تو بادشاہ میرا خواجہ ہی رہے گا. حکومت کسی کی بھی ہوگی, بادشاہ میرے خواجہ کی ہوگی. اور مسلمانوں سے ٹکر لینے والے کو اللہ تعالیٰ جان سے اکھاڑ کے دیکھتا ہے. یہ اتر پردیش کی سرزمین بتا رہی ہے. تم چاہو, اگر تمہارا ایمان سچا ہے, اگر تمہارا اتحاد اگر اچھا ہے, تو کوئی تم کو ہلا نہیں سکتا. بس تم متحد ہو کر بتاؤ. تم اپنے اعمال پر غور کرو, تم اپنے ایمان پر غور کرو. بڑے بڑے مولوی جو اپنے آپ کو پختہ ایمان ہے, اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرنے والے, وہ بھی ان کا ہی جانا جا رہے تھے. نہیں بولے وہ اچھے ہیں, ان کی حکومت میں ترقی ہو تو رہی. ارے حولے ترقی اس کو نہیں بولتے, ترقی قلب کو روشنی کو, قلب کی روشنی کو بولتے, قلب کی روشنی کو بولتے. خواجہ کی بارگاہ میں آنے والا وہاں پوچھا نہیں جاتا کہ تو کون سے مذہب کا ہے. خواجہ نے کبھی کسی کو پوچھا نہیں کہ تیرا کلمہ کیا ہے. ارے کلمہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. خواجہ کی بارگاہ میں آنے والا منور ہو کر جاتا ہے, مرادیں لے کر جاتا ہے. وہ درے خواجہ ہے, اور درے خواجہ کو اگر وہ معلوم ہے کہ وہ عطائے سرور کائنات ہے, اس لیے کہا جاتا ہے خواجہ عطائے مصطفیٰ ہے. خواجہ عطائے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کی رحمت وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کسی کو بھی انکار نہیں کرتے. کوئی بھی آپ کے در پر آ جائے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی دور حکومت میں, یعنی آپ جب تھے نبوت کے تاج لے کر, تو نبی کے حضرت ابراہیم کے گھر پر, حضرت ابراہیم کے گھر پر جو کوئی آتا تھا اس سے مذہب نہیں پوچھا کرتے تھے. جو کوئی آتا کہتا کہ اے آپ اللہ کے نبی ہیں, سنا میری پریشانی یہ ہے, میری پریشانی کو دور کر. تو حضرت ابراہیم اس کے لیے دعا فرمائے. مذہب نہیں پوچھا جاتا, ہمارا اسلام وہ سکھاتا. مسلمان تم سمجھو, ان غیر سمجھو یا نہ سمجھو, پر تم تو سمجھو. تمہارے اندر تو ایمان پختہ کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بچپن سے ذرا پڑھنے لگے, جب آپ کو چلنے کی طاقت جب آ گئی, چلنا شروع کرے, تو جب جو ہے غفا سے باہر, غار سے باہر سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا, اتنا بڑا ہوا, میرا خدا کون ہے. میں پیدا ہوا اتنا بڑا, یعنی چلنے کے قابل, سوچنے کے قابل بن گیا, میرا خدا کون ہے.
पत्थरों को देखा, चारों तरफ पत्थर ही दिख रहे थे, भाई बाहर निकाली क्यों ना? कहा कि क्या ये पत्थर खुदा क्यों नहीं? पत्थर खुदा नहीं हो सकता, क्यों? जो खुदा होगा वो मोहब्बत करने वाला होगा, जो खुदा होगा वो मोहब्बत करने वाला होगा। नबी की अलामत है कि नबी के दिमाग के अंदर, नबी के दिल के अंदर कोई बुरा लफ्ज आ भी नहीं सकता, शिर्क का शायबा भी नहीं हो सकता। कहा कि पत्थर मेरा खुदा नहीं हो सकता। बाहर देखे वो सूरज की चमक नजर आ रही, सूरज चमक रहा था, देखा गुफा में अंधेरा, बाहर रोशनी, सोचा कि बाहर की तो रोशनी है, क्या ये खुदा है? तो सोचा बोले नहीं ये खुदा है। तो जब जैसा शाम ढलने लगी, सूरज ढलने लगा, जब सूरज ढलने लगा अंधेरा छाने लगा, अंधेरा जब छाने लगा तो चांद निकलने लगा। तो कहा कि सूरज तो डूबेगा और खुदा कैसे हो सकता है? डूबने वाला खुदा नहीं। और चांद जब निकला तो कहा आसमानों में सारी जगह अंधेरा, एक लाइट खुदा नहीं, एक लाइट एक रोशनी खुदा नहीं। तो खुदा कौन है? तो दिल में आया कि ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये जमीन, ये पत्थर, ये शजर, ये अजर, ये सब का सब पैदा करने वाला वो है जो किसी को दिखता नहीं, जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन मोहब्बत दिल में डाला तो ये वो रब है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में है, उसकी मोहब्बत दिल में है। हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह नबीना अलैहि सलातु व सलाम जैसे जैसे बड़े होते गए, आजमाइशें वैसी ही बड़ी आती है। हम जरी सी मुसीबत आती है तो बोलते हैं क्या करना हम साहब, सही बोलो, और मुसीबत उठाया, इतनी मुसीबत उठाया, मेरे ऊपर मुसीबत हो गई है। अच्छा आप कौन सा बोल रहे कि मैं किसी के सामने रो रहा हूँ? मैं भी बोल रहा हूँ भाई मेरी बहुत मुसीबत आए, क्या बोलूँ, मेरी मुसीबत ही बयान है। हर इंसान को बोलो, उन्हें बोलना ये मुसीबत, इन्हें बोलते ये मुसीबत, मैं बोलता हूँ मुसीबत, आप बोलते मुसीबत, सब एक मुसीबत बयान कर दे। अल्लाह फरमाता है कि बंदे ईमान पर जो कायम रहने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला मुसीबत में नहीं आजमाइश में होता है। आजमाइश के बारे में हर बार आपको समझाता हूँ, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व-नक्सिन मिनल अमवालि वल-अनफुसि वथ-थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। अल्लाह ताला ने तुमको मुसीबत के माने आजमाइश कहा, हम तुम्हें आजमाएंगे। बाखबर किया पहले अल्लाह ने, हम तुम्हें आजमाएंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए, जब मालूम हुआ ना मुझको कि यही वो इब्राहिम है, यही वो सितारा है जो तुम्हारी हुकूमत को पलट सकता है, तो कहा कि अच्छा बोले कई बातें और हैं, बहरहाल जो है दरमियान में बोल रहा हूँ कि जब मालूम हुआ कि यही वो इब्राहिम है तो कहा अच्छा ये इब्राहिम है, चलो अभी वो आग में डालो। दरमियानी और हयात है, लेकिन मैं आखिरी की बात कर रहा हूँ। बोले अब आग में डालो, इब्राहिम खत्म तो सब खत्म, बोले इब्राहिम को आग में डालो। अब जैसे ही इब्राहिम को आग में डालने गए के जरिए अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह तुझसे इतनी मोहब्बत करने वाला इब्राहिम, तेरे ऊपर भरोसा करने वाला इब्राहिम, तेरी इबादत करने वाला इब्राहिम, तेरी सुब्हानियत का बयान सुनकर, तेरी पाकी का बयान सुनकर खुश होने वाला इब्राहिम आग में डाला। अगर हमारे को मौला तेरा कलमा पड़ा, तेरी कलाम पड़ा, तेरे नबियों पर ईमान लाया, जन्नत पर ईमान लाया, दोज़ख पर ईमान लाया, दुनिया पर ईमान लाया, तकदीर पर ईमान लाया, अंबिया पर ईमान लाया, सबका आग में माई थी, आग में माई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे सुकून में है जैसे कि जन्नत में जाने वाले हैं, ऐसे इत्मीनान से जैसे जन्नत में जाने वाले। अब सारे फरिश्ते परेशान। अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों क्या हुआ? बोले मौला क्या तेरी आजमाइश क्या है, तेरा चाहने वाला आग में जा रहा है। बोले अच्छा क्या करूं? बोले मौला अगर हुक्म दिए तो हम मदद करें उसकी, इब्राहिम कुछ मदद कर दे। बोले अच्छा तुम मदद करना। बोले हाँ मदद करना। ठीक है अगर वो मदद दे ले तो करो करो, अगर वो मदद लेने के लिए तैयार अगर है तो मदद करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा कि मैं हूँ, मैं जाता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, आग के कई इंसानी रूप गुजार कर कहा, इब्राहिम
بولے کوئی حاجت ہے تم کو؟ آگ میں جا رہے ہو، کوئی کچھ مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کون؟ کہا جبرائیل۔ بولے کیا کرو گے؟ بولے آگ سے نکالو میں آپ کو باہر، اور کیا؟ بولے موت سے بچاؤ۔ بولے کہا کہ ہاں میں مدد کر سکتا ہوں آپ کی۔ تو کہا میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو ابراہیم کے رگ رگ سے، ابراہیم کی سانس کی ہر دھڑکن سے واقف ہے، ہر دھڑکن سے واقف ہے، میرے چلنے والی سانس کو بھی رب سن رہا ہے، اس رب سے محبت کرنے والا ہوں، اس رب سے محبت کرنے والا ہوں۔ وہ رب میرا جانتا ہے کہ ابراہیم آگ میں ہے، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو وہ خود بچا لے گا، اگر بچانا نہیں چاہے تو کئی جبرائیل بھی آ جائے بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جب جبرائیل کو بھیجا تو کہا کہ سنو کیا کرو، لیکن وہ مانے گا نہیں، وہ میرا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جسے میرا کہا اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ وہ میرا ہے، تم اگر اپنا نام بولو گے تو مدد نہیں لے گا۔ تو کہا کہ کیا کرنا؟ بولے میرا نام بولا، پہلے تم اپنا تو کام کر لو، تمہاری خواہش تو پوری کر لو، میں بچاؤں گا، جاؤ بولتے تو دیکھو کچھ نہیں۔ بولے تمہارے جیسے کہیں بھی آ جائے تو مجھے نہیں بچا سکتے، مجھے میرا رب بچائے گا۔ اللہ نے بھیجا ہے، تب حضرت ابراہیم نے مانا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، سلامتی والی بن جا۔ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی، نہ سردی ہوئی۔ اور آگ کی ایک خاصیت آپ کو اور بتا دوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت آگ لگائی، اس آگ کی تپش اتنی تھی کہ اگر اس کے قریب کوئی جائے تو جل جائے۔ ابراہیم ایسے بیٹھے جیسے کوئی آرام دہ اے سی میں بیٹھے، آج کے دور کے حساب سے اے سی اطمینان سے بیٹھا، کوئی مدد نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے وہ میرا رب ہے، اگر میری زندگی ختم ہونا ہے تو بچانے والا کون ہے؟ اور اگر مجھے مارنے والا ہے تو پھر کون بچانے والا ہے؟ اور جب وہ بچانے والا ہے تو کون مارنے والا ہے؟ آرام سے آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ایمان پیدا کرو، ان کے جیسا نہیں بن سکتے، ایمان ویسا کرو۔ توکل تو اللہ، اللہ پر بھروسہ بولنے والوں، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والوں، یاد رکھو تمہارے ڈنکے وہیں پر تمہارے ڈھول پھوٹ جائیں گے، لیکن اہل سنت کا ڈنکا پہلے سے بجتا ہے، آج بھی بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جب نکالا گیا تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نکالا، اللہ نے نکالا۔ تو آگ کی خاصیت بتا رہا تھا، اس وقت جب آگ لگی تھی وہ تپش زیادہ تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جا ابراہیم پر، تو آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا میں جتنے چولہے جل رہے تھے، دنیا میں جتنی بھٹیاں جل رہی تھی، ان بھٹیوں کی آگ کی تپش میں کمی آ گئی۔ یہاں صرف یہاں کہا تھا، لیکن کسی آگ میں اتنی ہمت نہیں تھی اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کے لیے۔ جب سلامتی والی بن جا تو یہاں کی آگ بھی سلامتی والی، چولہے پہ پکنے والے کھانے کی آگ میں بھی جو ہے وہاں بھی ٹھنڈک، بھٹیوں میں اینٹ جہاں بنتے ہیں، جو کچھ بھی آگ پر بننے والی چیزیں ہیں، وہ آگ کی سلامتی والی، نہ ٹھنڈی نہ گرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس ابراہیم پر ایمان لانے والے، امام الانبیاء ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی محبت کو اللہ نے پسند فرمایا، اور خلیل کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کروں گا کہ خلیل کو اللہ نے خلت کیوں دی، کس خاصیت کی وجہ سے دی۔ آپ یاد رکھو، ابھی بھی دعا کرو آپ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم حکومتوں سے محفوظ رکھے، لیکن پہلے ہم اپنے اعمال پر اعمال کے برے اعمال ہمارے ان سے توبہ کرنا سیکھیں۔
توبہ و استغفار کریں اور قربانی ان پر واجب ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی رقم اگر اتنی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی جو ہے واجب ہونے کے لیے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی جس پر قربانی واجب ہوئی گھر میں جو ہے بڑے جو ہوتے ہیں دادا نانا باپ سسرے ساس فلاں فلاں، یہ شریعت میں رشتہ کا یہاں پہ نہیں، جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے، وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے۔ بہو کے پاس سونا پورا بھرا پڑا رہتا ہے، ملکیت بہو کی ہوتی ہے، سسرے کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، بیٹا کمانے والا ہوتا ہے، پورا ملکیت اسی کی رہتی، باپ کو مالک نہیں بنایا، مالک خود ہے اور خرچ وغیرہ پورا وہی سنبھالتا ہے، لیکن جو ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں ابا ہے ابھی تو ابا کے نام پہ قربانی کرتا ہوں، میں اپنے نام پہ نہیں کرتا ہوں، میرے نام پہ ہے نا پیسہ لیکن ابا کے نام پہ کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، قربانی جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے۔ 25 سال سے بیان چل رہا ہے، پھر بھی آج بھی وہی غلطی کر رہا ہے۔ نہیں تو ہمارے اب یہ تو زندہ ہے، کئی لوگ مرحومین کے نام سے قربانی دے بولے نہیں میرے نام سے مرحوم کے نام سے، بھائی تم اپنا قربانی کا واجب جو ہے پہلے وہ تو ادا کر لو، اپنا واجب ادا کرے بغیر دوسروں کے نام سے کیسے کراؤ گے؟ پہلے اپنا واجب ادا کریں اور جو مالک نصاب ہے وہ جانور وغیرہ لاتے وقت احتیاط کے ساتھ پورا سستے کا مال رستے میں نہ دے۔ جو بکری کا بچہ بلی کا بچہ پکڑ کے لایا سا لا رہے ہیں، دو اٹھا کے لا رہے ہیں، ایک صاحب جو ہے دو اٹھا کے لا رہے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں مطابق قربانی واجب ہو جاتی نا، کیا جواب؟ میں بولا یہ کیا ہے پوچھا تو بکرے کا بچہ، میں میرے کو کتے کا بچہ نہیں رہا، بلی کا بچہ نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک بار چمڑا آیا ہمارے پاس، مطلب بچوں میں سن کرتے اتنا ہی چمڑا ہے اور آپ قربانی دیے، یہ ایک بکرے کی ہے یا 100 بکرے کی چمڑی ہے؟ تو لیکن ایک بکرے الحمدللہ ہم لوگ بھی آپ پہلے سے پہلی بار قربانی دیے، زبردست تھا۔ یہ حال ہے۔ تو بہرحال جانور اچھے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قربانیوں میں جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں نا اللہ اس کا ڈبل دیتا ہے ہمارا۔ آتے بولتے سبحان اللہ۔ اب میں دعا کرنا ہے اللہ کسی سے پاس 1 لاکھ روپے سے 2 لاکھ کر دے، پورے دل سے ہمیں کری کو اور جتنا نہیں ہے تم اتنا پورا تم نکال کے اگر صبح کا ناشتہ لے کر کے آئے تو اندر سے کر آمین مولا بہتا دعا کرے اللہ ان کو دیول کے باتیں بولیے پہلے اپنے لیے جذبہ پیدا کرو۔ قربانی جذبہ سکھاتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ خالی آپ پیسہ لٹا رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو لٹانے کے لیے تیار ہو، اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تم پیسہ خرچ کرنے کے لیے طرح کرو، اچھے سے اچھا جانور دیکھو قربانی کرو، اللہ تعالیٰ قربانی کی برکتیں پھر سال تک عطا فرماتا ہے۔ ماہ ذی الحج کا جب چاند نظر آتا ہے تو روزہ رکھیں، ماہ ذی الحج ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نیت کریں کہ اللہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں، آئندہ سال مجھے مکے میں رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آئندہ ذی الحج میں مکے میں دیکھوں، میں مدینے میں دیکھوں، یہ نیت کرو، یہ نیت کر کے روزہ رہو، اللہ تعالیٰ سال بھر برکتیں عطا فرمائے۔ روزے کی برکتیں تو آپ کو معلوم ہے کیا برکتیں ہیں، تو وہ برکتیں حاصل کرو، اخلاص رکھو اور دعا کرو اور جو ہے اپنے ایمان کو پختہ کرو، اللہ پر بھروسہ اتنا رکھو، اللہ ہر چیز دینے والا ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں بار بار بولنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے، دیکھ رہے ہیں مصیبتیں آ رہی تھی، اللہ مصیبت کو ٹالنا تھا کیسے ڈالتا ہے؟ پار پار بول کے پکار رہے تھے، نہ آر ہو رہے نہ پار ہو رہے، پار پار بول رہے تھے نہ پار ہو رہے نہ آر ہو رہے، ڈٹکے ہیں بیچ میں۔ تو اسی لیے بولتے اگر ایمان والوں کو اگر چھیڑو گے، دیوانوں کو اگر چھیڑو گے تو شاعر کہتا ہے دیوانے کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب پر ظلم کیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر بھی رزلٹ بتا رہا ہے۔ ہمارے علماء پر ظلم کیا گیا، ہمارے علماء خاموشی سے سہتے گئے تو سہنے والے ہیں، دعا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، صبر کا اللہ اجر دینے والا۔ کسی کا بھی گنتے رہنے دو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو اپنے مصطفیٰ سے مطلب ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطلب ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں سے مطلب ہے۔
ख्वाजा हिंद से मतलब है, हमें अपने पीर से मतलब है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। माह ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह जितने भी यहाँ पर तेरे बंदे गुनाहगार सियाकार हैं, बद अमाल, हमारे पास बुरे अमाल हैं, लेकिन मौला तुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, तेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं। ऐसा दिन भी दिखा दे जो हमारा दिन मक्के में गुजरे, हमारी रात मदीने में गुजरे। अल्लाह हम सबको उम्रा व हज नसीब फरमा, और एक को इतनी दौलत अता फरमा दे कि हाथ जो तेरी बारगाह में आप फैले हैं, इन हाथों को किसी और के सामने मजबूर न बना। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलाम को सलाम की मोहब्बत जो अपने औलाद के हक में है, यानी औलाद से जो मोहब्बत करते हैं, उसी मोहब्बत के सिलसिले में बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। और औलाद जिनको तूने दी मौला, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम की जैसी फरमाबरदारी की मौला, अल्लाह हजरत इस्माइल के सदक़े में अल्लाह हमारे बच्चों को हमारा फरमाबरदार और हमें तेरा फरमाबरदार बना दे, तेरे महबूब का फरमाबरदार बना दे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। और एक और से ऐलान समाप्त फरमाए, मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम वल इस्लाम की जानिब से हर साल की तरह कुर्बानी का नज़्म रखा गया है। 4100 रुपए की हिस्सा है। जिन हज़रात को भी हिस्सा चाहिए वो मदरसे में राब्ता करें या मुझसे राब्ता करें, हमारे मदरसे के असातिज़ा से राब्ता करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला बेहतरीन जानकर कुर्बानी के लायक 15 20 किलो गोश्त में आने वाला है। आजकल के दौर के हिसाब से 9 से 10 किलो तक इंशाअल्लाह आपको आएगा, और आपको बेहतरीन यानी शरीयत के लिहाज से जो कुर्बानी जायज है वही जानवर मिलेगा इंशाअल्लाह। और अगर किसी को साबित जानवर भी चाहिए तो मुझसे राब्ता करें इंशाअल्लाह तबारक तआला। अल्लाह ने साथ में इंतजाम होगा। अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए, जो सुन्नत अदा की सुन्नत अदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।